عامر جا صاحب, ٹو اسٹارٹ وتھ اسٹریٹ کوشچن, ایک پیشی ہو گئی خان صاحب کی کل جو بڑی زیر بحث رہی توہین عدالت کے مقدمے میں, ایک آج ہوئی. آپ کو لگتا ہے, ابھی توشہ خانہ اور یہ سب زیر بحث ہے, سیدھا سوال یہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ معاملہ عمران خان صاحب کی نااہلی کی طرف کسی بھی کیس کے عنوان سے جا رہا ہے یا نہیں؟ ایسا بہرحال نہیں ہونے لگا, مشکل ہے. امی صاحب, پہلی بات تو یہ کہ میں گریز کرتا ہوں کہ ہم قیاس آرائی کریں, قیاس آرائی خصوصاً عدالت کے معاملے پہ. کچھ کام جو عدالت کے کرنے کے تو میں ذرا پرہیز کروں گا, لیکن میں پھر بھی مطلب ہے کیونکہ ہمارے یہاں جس طرح کے کیسز ہیں, توشہ خانہ پہلے بھی غالباً آپ کے پروگرام میں بھی بات ہوئی اور بے شمار پروگرامز میں اس طرح کی بات ہوئی ہے کہ یہ کیسز کتنے بڑے ہیں اور واقعی مطلب ہے یہ کیسز جو ہیں آرکسٹریٹ کیے گئے یا واقعی جو ہیں عمران خان اور ان کی سیاست کے لیے خطرہ ہیں. اب میں دیکھتا ہوں جیسے دہشت گردی کے کیس کی بات کریں, اب اس میں ہم نے دیکھا کہ رد عمل جو دنیا کا تھا اور خود پاکستان میں تھا, تو آپ دیکھیں کہ خود ایک مضحکہ خیز بات بن گئی کہ دہشت, یا تو ہمارے حکمرانوں کو دہشت گردی کی تعریف کا نہیں پتہ کہ دہشت گردی کیا ہوتی ہے, اور پھر جس طرح کا آپ نے وہ کیس فریم کیا تو خود آپ نے اپنی چیزوں کو نان سیریس کر دیا. پاکستان نے دہشت گردی میں بڑا کردار ادا کیا ہے, ہم نے واقعی دہشت گردی کے مقدمات کو جھیلا ہے, دیکھا ہے, تو اس میں آپ نے خود اس کو نان سیریس کر دیا. پھر آپ آتے ہیں توشہ خانہ, توشہ خانہ کا بھی یا فورن فنڈنگ یا جس کو پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس کہتے ہیں کہ دو اور بڑے کیسز کی تلوار ہے. اچھا, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ تقابل کریں کہ جو ریئل ٹرم میں کرپشن کے کیسز ہیں جو شریف خاندان پہ ہم نے دیکھے اور لوگوں پہ دیکھے, مطلب صرف پرائم منسٹر آف پاکستان جو آج ہیں ان پہ 2 مقدمات جو ہیں 29 ارب روپے کے ہیں, اس کے مقابلے میں جو پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس ہے وہ پورا کیس غالباً 1 ارب 64 کروڑ روپے کا, جس میں سے 33 کروڑ ڈسپیوٹڈ ہیں. تو ایک پھر سوال پیدا ہوتا ہے, اس کے اندر بھی جو ہے فلاز جو بڑے بڑے قانون دانوں نے نکالے ہیں کہ کتنا اس کیس میں ڈیپتھ ہے لوگوں کو نظر آتا ہے. پھر آپ اسی طرح یہ جو اس کیس کی ہم بات کریں, توشہ خانہ کا کیس جو ہے وہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس کے اندر جو ہے مطلب ہے کہ وہ جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے وہ ویک ہیں اور وہ اس کو کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ کوئی چوری نہیں ہوئی ہے, اور چوری کا کوانٹم پھر میں کہوں گا کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ عمران خان پہ مسلسل کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو کسی طرح سے بدعنوانی کے الزامات میں پھنسا دیا جائے, لیکن کوئی ایک جینون کیس جو ہوتا ہے نا کہ کسی کو آپ نے کک بیک دے دیا ہو, آپ نے کوئی کانٹریکٹ ایسے دے دیا ہو کہ واقعی جو نکلے کرپشن کا کیس, وہ میرے خیال میں ابھی تک حکومت ناکام رہی ہے. اور یہ اچھا یہ ہوتا ہے ان کے کسی وزیر کے خلاف نکال دیتے ہیں, یہ ضرور لگتا ہے کہ کیا صحیح ہے کہ کیا ہو یہ تو اللہ جانے, ظاہر ہے, اور سیاسی معاملات ہیں, مطلب عدالت میں معاملات ہیں, لیکن یہ آپ کو یہ ضرور لگتا ہے کہ خان صاحب کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں وہ کوئی بڑے تگڑے کیسز نہیں ہیں, یہ آپ کو ضرور لگتا ہے. شہریار آفریدی صاحب, درست ٹھیک ہے. اچھا, اگر یہی معاملہ بھی ہو شہریار صاحب جو کہ عامر ضیاء صاحب کہہ رہے ہیں, تو چلیں تو یہ ہوگا کہ نااہلی کی تلوار نہیں لڑکے گی سر پہ, معاملہ نپٹ جائے گا. لیکن بطور مجموعی میں بھی عامر صاحب سے پوچھوں گا ان کی کیا رائے ہے, لیکن جو آپ کا اولین اور پرزور مطالبہ ہے الیکشنز, اس کی طرف تو معاملہ پھر بھی جاتا ہوا بظاہر بالکل بھی نظر نہیں آ رہا. تو ٹھیک ہے اگر کیسز سے اگر بچ بھی جائیں, مگر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, تو معاملہ اس طرف تو نہیں جا رہا جو آپ کی خواہش تھی. ایسا لگتا ہے آپ کو بھی شہریار صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ وسیم بھائی. ایک ایسا سپوت جو کہ 29 سپٹمبر 1929 کو پیدا ہوئے کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے اس طرف, اور 92 ایئرس میں ان کو جوڈیشل کسٹڈی یا اس کو ہاؤس اریسٹ کہہ لیں, جس طریقے سے ان کا مرڈر ہوا, ان کو شہید کیا گیا, پھر ان کی تدفین بھی ان کی اپنی سوچ کے مطابق, جو ہمارے دین اسلام کی جو بنیاد ہے اس کے مطابق نہیں کرنی دی گئی. سید علی گیلانی شہید, آج ان کی پہلی برسی ہے. ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. یہ آج بھی لائن آف کنٹرول مقبوضہ کشمیر میں یہ ان کا نام زندہ ہے, اور یہ جو انہوں نے جملے کہے تھے وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. تو آج کیونکہ 1 سال کی برسی ہے, اور ہم اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے لازوال قربانیاں دی, ہی واز اے مین پلر آف کشمیر کاز, چیمپئن, اشرف خان شہرائی شہید صاحب کے ساتھ. تو پہلے تو یہ. دوسری بات یہ کہ جہاں تک خان صاحب کی بات ہے, تو یہ کتنے کیسز بنائیں گے, اور بنانے دیں. آج ان کے پاس حکومت ہے, سب کچھ ہے, جو کرنا ہے کریں, ادارے ان کے انڈر ہیں, سارا کچھ ان کے اختیار میں وفاق کے حد تک, تو یہ کیسز بنائیں. لیکن یہ ڈرا کس کو رہے ہیں؟ یہ خود ڈرے ہوئے ہیں. اور رہی بات
अर्ली इलेक्शंस की, और जो हमारी जेन्युइन डिमांड है, अर्ली इलेक्शन जेन्युइन डिमांड है, वो क्या है? यही पार्ट ये पीडीएम कहती थी कि खान जो है वो सिलेक्टेड है, वो फिर अब नया शोशा छोड़ा है, लाडला है। तो अगर ये सेलेक्टेड था या लाडला है, फिर जो बाय इलेक्शन में हुआ पंजाब में, और फिर जो कराची का इलेक्शन, उससे पहले केपीके का बाय इलेक्शन, और हंगू में जो हुआ, इसके बावजूद कि हमने इस्तीफे दिए हुए हैं, फिर भी लोग उनको इलेक्ट कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि जो भी ड्रामा अभी रचाया जा रहा है, एक शख्स जो नामूस रिसालत के लिए इस्लामोफोबिया के हवाले से 15 मार्च यूएन, तो आज वो दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई किस तरह कर रहे हैं कि एक शख्स जो कह रहा था कि मैं दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से ओनली विल बी अ पार्टनर ऑफ पीस, अब अगर ये ड्रामे करके अब कुछ और नहीं कर रहे, अपनी जातों को बचाने के लिए ये नए नए मंसूबे बना रहे, लेकिन इससे पाकिस्तान की जो जगहसाई हो रही है, हमें किसी चीज की फिक्र नहीं है, किसी चीज का खौफ नहीं है। अर्ली इलेक्शन का उसूल उस तक कैसे पहुंचेंगे शहरियार साहब, ये बताएं। उसका तो बज़ाहिर इम्कान नजर नहीं आ रहा ना, या आपको आ रहा है? देखिए, अर्ली इलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पाकिस्तानी कौम ने इनको जिस तरह रिजेक्ट किया। अभी आपने टेलीथॉन देखा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सैलाब ज़दगान के हवाले से, अब 2 घंटों में, और उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के वर्कर जिस तरह कैंप्स एक्टिवेटेड हैं, लोग पहुंच रहे हैं। आई एम बड़ी बात से तौबा, ये हमारे लोग हैं। पूरे पाकिस्तान में जो नुकसान हुआ, ओवरसीज पाकिस्तानी की जो कमिटमेंट है, तो व्हाट आई एम एम्फसाइजिंग, आखिर में ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, अर्ली इलेक्शन हम लेके रहेंगे इंशाल्लाह, ये हमारा बिलीफ है और ये हमारा यकीन है। बाकी बात यह है कि इनका क्या मंसूबे हैं, तो याद रखें असल मंसूबे रब के हैं, जो होगा वो हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि इस धरती में। कुंडी साहब की तरफ जाने से पहले, क्योंकि कुंडी साहब का मुझे पता है इस पे जवाब क्या होना है, वो चूंकि वो हमारे 2-3 प्रोग्रामों में वो कह चुके हैं, वो तंजिया कहते हैं बड़ी अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ कि बिल्कुल इलेक्शन की डेट चाहिए ना, मैं देता हूँ इलेक्शन की डेट, वो है अगस्त 2023। ये लो भाई। तो लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताएं, क्योंकि मैंने सैलाब के वाले से सवाल पूछना था और आपने खुद ही तस्करा कर दिया, फिर मैं कि शहरियार साहब, पाकिस्तान अपनी हालिया तारीख की या शायद तारीख की सबसे बड़ी आफत से गुजर रहा है, बर्बादी है। अभी उसकी डिटेल्स हम अलग से पूरा सेगमेंट करेंगे हम उस पर। क्या ये वक्त है कि इस वक्त सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह पे रखे जाए, लेकिन एक दुनिया को भी मैसेज दिया जाए और हम वतनों को भी कि इस मामले पे हम, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो, हम सब एक हैं और जो हो सकेगा सब मिल के एक प्लेटफॉर्म से, अगर बैठना पड़ा तो साथ बैठेंगे भी और जो है वो अपने हमवतनों की इमदाद करेंगे। आप इस आइडिया से एग्री करते हैं या आपके ख्याल में जरूरत नहीं है? देखें, सैलाब ज़दगान के लिए हम हर लेवल पे हर जगह जाने के लिए तैयार हैं, हम हर किस्म की कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार हैं। ये मुल्क हमारा है। ये जब शाहिद खान का अब्बासी के साथ जो हुआ था अमेरिकन एयरपोर्ट पे, तब भी हमने ये कहा था कि चाहे जो भी है पाकिस्तान की इज्जत की बात है। मेरे ये जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो पाकिस्तानी, हम अपने मामलात खुद घर में हल करेंगे, लेकिन यही जो खान साहब का जो मेन पॉइंट था कि गैर हमारे मुल्क के फैसले कैसे कर सकते हैं, इसीलिए पाकिस्तान ने अपनी मदद आप खुद जो हम कर सकते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हम मिलके, हम सबके साथ मिलके काम करने के लिए, इसलिए यकजा कोशिश, हम ये नहीं देख रहे सिंध में किसकी हुकूमत है, हम ये नहीं देख रहे कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है, हम चाह रहे हैं मनहसुल कौम एक होके इस आजमाइश का मुकाबला किया जाए इंशाल्लाह। सही है। कुंडी साहब, जरा इस पे आप भी पहले से बताइएगा सैलाब के हवाले से कि ये जो राय शहरियार साहब दे रहे हैं, उसको आप अप्रिशिएट करते हैं कि भाई सारा सियासी मंत्रा वो अपनी जगह, लेकिन सैलाब के हवाले से एक टेबल पे ही बैठना पड़े तो सब बैठे और मिलके हम वतनों के लिए काम करें। बिस्मिल्लाह। देखें, शहरियार साहब ने जो बातें की हैं, बिल्कुल अगर वो बाकी इनकी पार्टी इसमें संजीदा है तो मैं इसमें कोई एतराज नहीं। पाकिस्तान के लिए देखें, जब इनकी हुकूमत थी, हमें ये मंजूर थे या नहीं थे, जो भी थे, हमने जब भी पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की सलामती के हवाले से जब भी कोई मीटिंग होती थी तो उस वक्त की अपोजिशन जमातें सारी आई होती थी, लीडरशिप आती थी, लेकिन उस वक्त के वजीर आजम साहब नहीं होते थे। आज भी हम कह रहे हैं ये बात तो शहर हफीज साहब ने कर ली, लेकिन क्या इस पे इम्प्लीमेंटेशन कौन कराएगा? इम्प्लीमेंटेशन न होने के बराबर है। देखें, मैं भी खैबर पख्तूनख्वा से मेरा ताल्लुक है और हमारे इलाके में भी डेर इसमें खानी बहुत और टांक में बहुत फ्लड आ रहा है, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा है सूबाई हुकूमत की कोऑर्डिनेशन और वॉट एवर जो भी सिस्टम है
جو شہریار افریدی صاحب کہہ رہے ہیں. آج دیکھیں, آج لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, آج لوگ ہمیں سیاستدانوں کو دیکھ رہے ہیں. ان لوگوں نے, ان پاکستان کی عوام نے مختلف سیاسی جماعتوں کو مختلف ادوار میں ووٹ دیے ہیں, اور آج وہ ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے پروگراموں میں صرف ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, لیکن عوام کی ریلیف کے لیے بات نہیں کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو ہے ٹیلی تھون کی اور ہم خود کام کریں گے, اور اوورسیز کا بھی انہوں نے ذکر کیا, جو بھی کیا اچھی بات ہے. اگر یہ چیز ہوتی ہے, ایسا نہ ہو کہ وہ 1 کروڑ نوکری کی طرح ٹیلی تھون آپ کی اور 50 لاکھ گھروں کی طرح ٹیلی تھون ہو, کہ آپ نے 50 لاکھ 1 کروڑ نوکری بھی دے دی اور 50 لاکھ گھر ہی بنا دیے. تو اس قسم کی ٹیلی تھون نہ ہو. ہم کہتے ہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اس ٹیلی تھون میں تو فیصلہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے نا. اب اگر فرض کریں اگر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں نے 5 ارب کے اعلان کیے اور مثال کے طور پر اس میں سے 2 ارب دیتے ہیں, مثال کہہ رہا ہوں, تو اس میں تو ان کا دے آر ناٹ ٹو بی بلیمڈ نا. تو یہ ایفرٹ تو اچھی ہے نا, اور اس میں لوگوں نے اعتماد کیا. میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں اس سے ڈبل ہو. ایسا نہ ہو کہ 1 کروڑ نوکری 50 لاکھ گھر کی طرح ہو. میں کہتا ہوں اس سے ڈبل ہو جائے. میں نہیں کہہ رہا ہوں پاکستان کی عوام پہ خرچ ہونے, پاکستان کے جو ہے لوگوں پہ خرچ ہونے, مجھے اس پہ خوشی ہوگی, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہو جائے. میں یہی کہہ رہا ہوں, میں اس نہیں کہہ رہا ان کی طرف. لیکن فیصل صاحب یہ آپ دیکھیں, جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تب ہم بار بار یہ کہتے تھے کہ بھائی سب کی ذمہ داری ہے قومی معاملات پہ یکجا ہونا, لیکن حکومت کو ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے, حکومت کو بڑھا دے دکھانا چاہیے. میں مسلسل پچھلے 3 سالوں سے کہتا تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. تو آج یہ سوال آپ سے ہے, سیلاب زدگان کے حوالے سے کوئی اگر ایک جگہ پہ سب بیٹھ رہے ہو, آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہو, ڈونر کانفرنس یا کچھ بھی کہہ لو اس کو, اس میں تحریک انصاف کو مدعو ہی نہ کیا جائے, تو یہ تو پھر کس کی طرف سے لچک نہیں دکھائی جا رہی. یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا, اس کو باقاعدہ جا کے انوائٹ کرنا پڑے تو بھی کریں. دیکھیے ان کا جو رویہ ہے ماضی کا, سب کچھ یہ ان کا یہ چیزیں جو ہے وہ بالکل غلط ہے. دیکھیں پاکستان جب ایشو آتا ہے, پاکستان کی جب بات آتی ہے تو ہمیں سائڈ پہ رکھنا چاہیے. اب ان کو بولیں گے جی یہ آئے کوثر کہتے ہیں ہم نے چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا, ڈاکو کے ساتھ, جیسے خود یہ بہت بڑے فرشتے ہیں اور باقی سارا پاکستان چور اور ڈاکو, باقی سے یہ ملک کی بات ہے, ملک کی بات ہے. اگر آپ انوائٹ کرتے پھر یہ نہ آتے تو تنقید اور ان کی طرف دیکھیں وزیر اعظم, مجھے یہ بتائیں وزیر اعظم میری پارٹی کا نہیں, میری اتحادی کا, کتنی دفعہ خیبر پختونخوا ہے, کیا وزیر اعلیٰ گئے ان کے پاس؟ دیکھیں آپ کی صلاح کے لیے آ رہا ہے. اگر وزیر اعظم نے کل 10 ارب دیے یا 20 جو بھی دیے, وزیر اعلیٰ ادھر کیا دیتا کہ یار مجھے 10 ارب میں لے کر مجھے 50 ارب دے دو, ہم وزیر اعلیٰ کا ساتھ دیتے کہ واقعی ہمارے صوبے کے لیے اس نے آواز اٹھائی, ان کے ساتھ ہوتے کہ جی وزیر اعلیٰ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمارے صوبے کے لیے اس سے زیادہ ہمیں فنڈ چاہیے, ہم ان کے لیے لڑتے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ سیاست کریں گے, جب آپ کا وہاں کا جو انفارمیشن ایڈوائزر ہے وہ بولے کہ میرے وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر صرف وزیر اعلیٰ کے لیے, عوام کے ریسکیو کے لیے نہیں ہے, تو پھر میں اس کے لیے کیا بات کروں گا؟ یا پھر جب یہ بولیں جس ایشو پہ بھی کو ہم بلائیں اور یہ بولیں کہ ہم نے نہیں بیٹھنا, تو پھر نہیں بیٹھنا, پھر ہم نے اپنا رفتہ کرنا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے کام کرنا ہے. یہ شہریار صاحب اس کا آپ بھی بتا دیں, پھر میں عامر